السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ وَإِذْ اور جب، فرقنا ہم نے پھاڑ دیا، بکم تمہاری خاطر، البحر سمندر کو، فانجیناکم پھر نجات دی ہم نے تمہیں، واغرقنا آل فرعون اور غرق کر دیا ہم نے فرعون کی قوم کو، وانتم تنظرون جب کہ تم دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا احسان جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیا، اس کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل پڑو۔ اس کی تفصیلی اس کا سارا تذکرہ جو ہے وہ سورۃ یونس میں ہے، سورۃ شعراء میں ہے، اور بھی کئی سورۃ طٰہٰ میں بھی ہے۔ تو فرعون نے صبح جب انہیں پتہ چلا تو اپنی قوم کو اور لشکروں کو فوراً اس نے تیار کیا اور کہا، یہ چھوٹے سے گروہ نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، بڑا ستایا ہوا ہے، تو ابھی ہم نے ان سب کو پکڑ لینا ہے اور ان کا برا حشر کریں گے۔ تو وہ سارے دوڑ پڑے ان کو پکڑنے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ کہنے لگی، موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا ہے، آگے سمندر ہے اور پیچھے لشکر ہے، فوج ہے، تو اب تو ہم نہیں بچیں گے۔ لیکن جس قدر مشکلات زیادہ ہوتی ہیں اسی قدر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی زیادہ آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ينزل المعونۃ علی قدر المؤونۃ، اللہ تعالیٰ کی مدد اسی معیار پر نازل ہوتی ہے جس قدر مشقتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ جتنی مشکلات اور مشقتیں بڑھتی ہیں اتنی اللہ تعالیٰ کی مدد بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا۔ آپ تصور کریں کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے ایک بہت بڑی قوت ہے جو پکڑنے کے لیے دوڑ رہی ہے، اور لو لشکر ہے پورے سامان کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ، تو یقیناً پریشانی تو بجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اسی قدر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اللہ کے حکم سے، تو سمندر میں راستے بن گئے اور یہ لوگ وہاں سے بچ کر نکل گئے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں نجات دے دی، اور وہی راستے اسی طرح ہی تھے۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ قَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جہاں پانی تھا وہیں رک گیا، اور بڑے بڑے پہاڑ نظر آنے لگے اس پانی کے۔ تو یہ فرعون اور اس کی ساری قوم، پورے لاؤ لشکر، یہ بھی انہی راستوں میں اتر گئے سمندر میں۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر کو، اور وہ پہلے کی طرح رواں دواں ہو گیا اور وہ وہاں غرق ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ جب کہ تم دیکھ رہے تھے۔ یہ دشمن کا ہلاک ہو جانا یہ بھی بڑی نعمت ہے، لیکن کوئی بندہ اپنے دشمن کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس وقت بھی اس کے سینے میں ٹھنڈک ہوتی ہے اور اسے راحت ملتی ہے، اس کا تصور ہی بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ بھی احسان کیا کہ ان کے دشمنوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، تاکہ انہیں اور زیادہ ایک راحت اور ایک لطف ملے۔ ایک بات یہاں اللہ تعالیٰ نے اور بھی ہمارے غور کرنے کے لیے ہے، فرقنا، انجینا، اغرقنا، تینوں جو نعمتیں یہاں ذکر کی، تینوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ یہ کام ہم نے کیا ہے۔ یعنی انسان کسی بھی مرحلے میں یہ نہ سوچے کہ میں نے یہ کر دیا ہے اور میں نے وہ کر دیا ہے۔ انسان کے پاس نہ کوئی اختیارات ہیں اور نہ کوئی وسائل ہیں۔ انسان جو کرتا ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، ورنہ بڑے ہتھیاروں والے اور بہت کچھ کر گزرنے والے اور بڑی صلاحیتوں والے عین موقع پر وہ بالکل ناکام اور خائب و خاسر ہو جاتے ہیں،
اور جو بالکل بے سر و سامان ہوتے ہیں نا وہ کہیں آگے نکل جاتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ پر ہی اپنی نظر رکھنی چاہیے، ساری تیاری کے باوجود توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر انسان کا ہونا چاہیے۔ تو اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ ان ساری چیزوں کی نسبت اپنی طرف کر کے ہمیں عقیدے کے اس مسئلے کی طرف بھی رہنمائی کی ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو وہ وقت بھی کہ جب ہم نے وقت مقرر کیا موسیٰ کے ساتھ 40 راتوں کا۔ یہ 40 راتوں کا وقت مقرر ہوا تھا جب یہ یہاں سے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پا کے سمندر عبور کر کے آگے صحرائے سینا میں پہنچ گئے تھے، وہاں رہ رہے ہیں۔ ابھی تک کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، تورات نازل نہیں ہوئی تھی، ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہدایات پر عمل ہو رہا تھا۔ گویا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب کے علاوہ بھی وحی ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، جس کو ہم حدیث کہہ لیں، ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کی احادیث کے ہی وہ لوگ مکلف تھے، تورات تو نازل نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی احادیث نہ ماننے کی پاداش میں دیکھ لے پوری قوم کو غرق کر دیا ہے اور ایک قوم کو نجات دے دی ہے۔ یہ حیثیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی، کہ آپ کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ اسی طرح ہی لائق اطاعت اور لائق اتباع ہے جس طرح کتاب وہ لائق اتباع ہوتی ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ایک قوم کو ہلاک کرنے کے بعد۔ تو فرعون اور اس کی ساری قوم غرق ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تورات دینے کے لیے، تو وہ 40 راتوں کا وعدہ تھا کہ وہاں تم نے طور پہاڑ پر آنا ہے۔ تو چلے گئے موسیٰ علیہ السلام۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود اس کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور یہ پیچھے جناب وہ سامری ایک تھا، اس نے وہ سونا سارا پگھلا کے سارے لوگوں سے اکٹھا کر کے اس کا ایک بچھڑا بنا دیا، اور اس نے بچھڑے میں ہوا کے گزرنے کا یہ انداز رکھا، اور اس میں جس طرح ایک سیٹی ہوتی ہے یا بچے بجاتے ہیں، تو وہ ہوا کے گزر کی وجہ سے وہاں پر ایک تیز آواز پیدا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح بچھڑے میں اس نے اس طرح کا اس میں ترتیب اور تکنیک رکھی کہ جب ہوا اس میں سے گزرتی تھی تو تیز آواز پیدا ہوتی تھی۔ تو اسی کا ہی رد کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ٹھیک ہے اس کی آواز تو نکلتی ہے، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، جس میں ایک تیز آواز نکلتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو اتنی نہیں سمجھ آ رہی، أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا، کہ وہ بچڑا اگر تو معبود ہوتا تو وہ ان کی بات کا جواب بھی دیتا، وہ ان کی کسی بات کے نتیجے میں ان کی کوئی مشکل بھی حل کر دیتا، جبکہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں ہے۔ تو بچڑا انہوں نے معبود بنا لیا سامری کے کہنے پر۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، جبکہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ شرک سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ تو تم نے یہ ظلم کیا کہ بچھڑے کو معبود بنا کر اس کو پوجنے لگے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے درگزر کی تم سے اس کے بعد، اس کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا، درگزر کی اور تمہیں پھر مہلت دے دی۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اتنے بڑے جرم کے نتیجے میں تمہیں کوئی سزا نہیں دی ہے، تم پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے کہا اچھا چلو آئندہ کے لیے تم نے احتیاط کرنی ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے وہ معجزات عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے تم بالکل پہچان سکتے تھے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور ان کی باتوں میں ہم نے وہ دانائی اور حکمت پیدا کر دی
کہ جس سے کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جاتی تھی، تم ان کی باتوں کو سن کر سمجھ کر حقائق تک پہنچ جاتے تھے۔ لعلکم تہتدون، ہم نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔